مرید کے میں جب یہ صبح وہاں سے یہ آغاز کر رہے تھے تو میں نے خود دیکھا ایک جو ہے وہ فیس بک پہ ایک صاحب جو ہے وہ لائیو دے رہے تھے اس وقت. تو وہاں پہ اسد عمر صاحب جو ہے وہ چیخوں پکار کر رہے تھے اور وہاں پہ ٹوٹل جو ہے وہ 500-700 آدمی تھا اور کہہ رہے تھے جم غفیر. یعنی وہ دکھا رہا تھا کیمرے سے کہ وہ آگے دور تک جو ہے وہ حد نظر سڑک خالی تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ جم غفیر. عمران خان نیازی صاحب کہتے ہیں کہ عوام کا سمندر جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے. یہ جتنے اسٹیشن جو مرید کے ہو گیا اس کے بعد پھر کل موڑ ایمن آباد موڑ تھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ چاندہ قلعہ پہ آ کے اس نے جو ہے وہ ختم کیا. اس سے پہلے کاموں کی تھا. کسی جگہ پہ بھی جو ہے تعداد جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں تھی. اور یہ وہی لوگ ہیں, کچھ کوئی آزاد کشمیر سے گیا ہوا ہے, کوئی کے پی کے سے گیا ہوا ہے, کوئی بہاولپور سے آیا ہوا ہے. ٹوٹل جتنے بھی جو ہے وہ جو بدقسمتی سے اس کے جو ہے وہ گمراہی کے ایجنڈے کے جو ہے وہ زیر اثر ہیں تو وہ ساتھ چل رہے ہیں. اور لوکل لیول پہ لاہور نے پہلے اس لانگ مارچ جو کہ دراصل فتنہ مارچ ہے, فساد مارچ ہے, اس کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کیا. اور اس کے بعد پھر گجرانوالہ پہنچنے تک جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی 3-4 ہزار سے زیادہ جو ہے وہ لوگ نہیں تھے. اب اسے کوئی بندہ پوچھے کہ بے شرم انسان, یہ 3-4 ہزار آدمی جو ہے یہ عوام کا سمندر ہے. یہ ان علاقوں سے تو تم دیکھو, یہ کاموں کی جو ہے وہ اتنا یعنی بڑا قصبہ اور وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ گاڑی میں گزریں اور وہاں پہ کوئی معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہاں پہ 2,000 بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. اور تم یہ تماشا لے کے چلے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جی عوام کا سمندر جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے. جب روزانہ صبح شروع کرتے ہو اتنی گھٹیا گفتگو کرتے ہو, گالی گلوچ کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ روز وہی کام کرتے ہو تم, ماں سوائے گالی گلوچ کرنے کے, ماں سوائے جو ہے وہ گھٹیا گفتگو کرنے کے تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. اور ایسے تم جو ہے وہ حواس باختہ ہو کہ ایک ہی گفتگو میں ایک ہی دن میں ایک جگہ پہ اوپر تم کہہ رہے ہو کہ چوکی دار کی میں نے تنخواہ بند کرنی, ایک جگہ پہ احساس دلا رہے ہو کہ کیونکہ چوکی دار کام نہیں صحیح کرے تو اس کی تنخواہ بند کر دی جائے. ٹھیک 10 منٹ بعد جا کے اسی چوکی دار کے تم جو ہے وہ پاؤں پڑے ہوتے ہو, کہتے ہو کہ خدا کے واسطے چوکی دار صاحب ہماری بات مان لیں, ہماری بات جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی دھیان دے. تو یہ تمہارا حال ہے اور تم سمجھتے ہو کہ کیا لوگ جو ہیں وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ پاگل پن کا شکار ہو جائیں گے. یہ جو تم جن الیکشنز میں اپنے جیتنے کی بات کرتے ہو یہ تمہیں پتہ چلے گا جب انشاءاللہ تعالی جنرل الیکشن ہوں گے. یہ صوبائی حکومتوں کی ہمیں پتہ ہے, صوبائی حکومتوں کی کسی بھی الیکشن میں جو ہے وہ کیا طاقت ہوتی ہے. 10-15 ہزار ووٹ جو ہے نا وہ تو ویسے ہی صوبائی حکومت اگر ساتھ ہو. اور اب جو تم نے جو احساس پروگرام ہے اس پروگرام میں تم سب نے جو ہے وہ پکڑے جانا ہے. کل کو جب انکوائری ہوگی یہاں مرکز کی تو ہو رہی ہے لیکن کے پی کے اور جو ہے وہ پنجاب کی بھی ہوگی. یعنی آپ نے 8-10 ہزار فیملیز کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ الیکشن کے دوران جو ہے وہ پیسے بھجوائے ہیں. 8,000 فیملیز کو تو آپ نے فیصل آباد میں بھجوائے ہیں پیسے. تو یہ احساس پروگرام جو غریبوں کے نام پہ جس طرح سے تم نے دکھی انسانیت کے نام پہ چندہ اکٹھا کر کے تو جو ہے وہ سیاست کی ہے, اور اسی طرح سے تم جو ہے وہ دکھی انسانیت کے اور غریب لوگوں کے پیسے کے اوپر جو ہے تم الیکشن لڑ رہے ہو. اور پھر
پھر کہہ رہے ہو کہ جناب دیکھو جی میں تو الیکشن جو ہے وہ جیت رہا ہوں. تمہیں پتہ چلے گا جب جو ہے وہ جو ہے وہ ایون جو ہے وہ ایکول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سب کو جب وہ میسر ہوگا اور ہم بھی جو ہے وہ میدان جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ ہوں گے. یک طرفہ نہیں ہوگا کہ تم صرف سیاست کر رہے ہو اور باقی تمام جماعتیں اور خاص طور پہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ہم ملک کی جو ہے وہ اکانومی کو درست کرنے, ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے اور سیلاب زدگان کی تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ تم جو ہے وہ جس طرح سے اب تم جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے, اپنے مقصد کے لیے, اپنی گھٹیا سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے تم جو ہے وہ اب کھجل ہو رہے ہو پچھلے 3 دن سے جو ہے وہ صرف گجرانوالہ میں, اور ابھی پتہ نہیں 2 دن تم نے اور گجرانوالہ میں لگانے ہیں کیونکہ جو آج شیڈول معلوم ہو رہا ہے اس کے مطابق میرا خیال ہے 6 تاریخ تک جو ہے یہ گجرانوالہ میں ہی ہیں, آج یکم ہے. تو کبھی تمہیں توفیق ہوئی ہے کہ اتنے دن تم کسی سیلاب زدہ علاقے میں بھی چلے جاؤ اور وہاں بھی جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ بیٹھ جاؤ؟ ان ساری چیزوں کا حساب ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت آنے پہ جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ عوام بھی جو ہے وہ دیکھیں گے اور ہم بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ سامنے لائیں گے. تو یہ جو ہے یہ اب جس حد تک یہ پہنچا ہے اب تو اس میں جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی یعنی میڈیا کے آزاد ذرائع نے بھی اور جو دوسری رپورٹس ہمیں اویلیبل ہیں, آپ کے بھی علم میں ہے کہ یہی تعداد جو ہے وہ اس کی ہے, جس سے یہ ثابت ہوا کہ پنجاب کے دونوں ڈویژنز جو ہیں وہاں سے لوگ جو ہے وہ جو یہ سمجھتا تھا کہ ساری قوم میرے ساتھ چل پڑے گی, جی پوری قوم ہی میرے ساتھ ہے, وہ سب کے سامنے ہے کہ اس کا یہ فتنہ فساد مارچ جو ہے لوگوں نے, عوام نے, پبلک ایٹ لارج نے اس سے مکمل لا تعلقی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. اسے اب بھی چاہیے کہ یہ اپنے مذموم فسادی ایجنڈے کو جو ہے وہ چھوڑ کر اس ملک کے آئین اور قانون کے تابع آ کر جو ہے وہ پاکستان کی دوسری سیاسی قوتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے, اپنے پچھلے رویے, اپنی بدتمیزی, بد تہذیبی کے اوپر جو ہے وہ معذرت کرے اور بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرے اور اس کے نتیجے میں جو سیاسی حل نکلے اس کے مطابق جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ آگے بڑھا جائے. کیونکہ پاکستان کو جو ہے وہ اس وقت اتفاق کی ضرورت ہے, نہ کہ اس نفاق کی اور اس افراتفری اور انارکی کے ماحول کی جو ماحول جو ہے وہ یہ پیدا کرنا چاہتا ہے. دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہتا ہوں, یہ میری آپ تمام اس سے پہلے کی جو گفتگو کسی جگہ پہ بھی آپ کے سامنے یا کسی اور جگہ پہ ہمیشہ میں نے اس چیز کو دہرایا ہے کہ جو جتھا یا جو لانگ مارچ اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے کے لیے آئے گا, اب جو حملہ آور ہو اس حملہ آور کو تو ہر طرح سے روکا جا سکتا ہے اور روکا جانا چاہیے, لیکن میں نے ہمیشہ یہ کہا اور وزیر اعظم کی یہ انسٹرکشنز تھیں, اب تک بھی ہیں, کہ وہ فورسز, وہ ہراول دستہ, وہ فرنٹ لائن جو پولیس اور ایف سی کے اوپر 25 مئی کو بھی اور اب بھی جو اس جتھے کو, اس فتنے کو روکنے کے لیے فرنٹ پہ ہوگی, اسے صرف ٹیئر گیس, ربڑ بلٹ جو ہے وہ دیے جائیں اور ان کو ایمونیشن یا اسلحہ جو ہے وہ ایشو نہ کیا جائے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی تھی, یہ اتحادی حکومت کی پالیسی تھی, یہ اتحادی قائدین کی جو ہے وہ
پالیسی تھی، پالیسی ہے، اور یہ وزیر اعظم پاکستان کا یہ حکم تھا۔ لیکن اب پچھلے دنوں میں فیصل واڈا نے ایک پریس کانفرنس کی، اس نے کہا خون ہی خون، لاشیں ہی لاشیں، جنازے ہی جنازے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو فوری طور پہ بغیر کوئی نوٹس کا جواب لیے پارٹی سے نکال دیا۔ میں آج یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک انہوں نے ڈرامہ کیا ہے۔ بات وہ باقاعدہ ان کی پارٹی پالیسی کے مطابق اور عمران خان نیازی کے کہنے پہ وہ پریس کانفرنس ہوئی، اور وہ خون ہی خون اور جنازے ہی جنازے اور قتل و غارت جو ہے وہ حکومت کو خوفزدہ کرنے اور ہمیں اس بات پہ مجبور کرنے کہ ہم خوف زدہ ہو کے اس کے مطالبات کے اوپر جو ہے وہ آ جائیں، ان کو مان لیں، یہ پریس کانفرنس کی گئی۔ وہ الٹی پڑ گئی، اور وہ واڈا صاحب اس کو کور نہ کر سکے جب آپ کے یہاں پہ موجود صحافیوں کے سوال و جواب ہوئے، اور وہ تھوڑا سا ڈیریل ہو گئے۔ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو علی امین گنڈا پور کی جو ویڈیو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ دکھائی، مجھ سے پہلے سوشل میڈیا پہ وہ میرا خیال ہے کہ ہزاروں بار چل چکی تھی، کوئی ایسی کوئی نئی بات نہیں تھی جو میں نے یہاں پہ دکھائی۔ میں نے اسے مین میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پیش کیا، اور اس کی جو ہے وہ بعد میں علی امین گنڈا پور نے تائید کی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بندوقیں اکٹھی کرنے کی بات نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بندے اکٹھے کرنے کی بات نہیں کی، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اسلام آباد کے نواح میں یا بارڈر کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے ہونا، بندوقیں اکٹھی کرنے اور بندے اکٹھے کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ اس نے اس کو انڈورس کیا، اس کی فردر تائید کی کہ ہاں ہم ایسے ہی کریں گے۔ اگر کوئی ہمیں مارے گا، وہ بھئی آپ کو ہم کہاں مارنے جا رہے ہیں، آپ تو حملہ آور ہو رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں اسلام آباد، آپ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، کوئی ہم نے دعوت تو نہیں دی آپ کو، ہم تو آپ کو منع کر رہے ہیں آپ نہ آئیں، تو کیا ہم آپ کے اوپر حملہ کیپٹل کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوں گے، تو پھر لا انفورسنگ ایجنسی کا کام نہیں ہے کہ آپ کو روکے۔ وہ آپ اس روکنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مارے گا یا ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا۔ اور اگر یہ پہلے والی پریس کانفرنس اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو پھر اس ویڈیو کی جو ہے وہ کو جو ہے مسترد کیا جاتا، لیکن اس کی تائید کی گئی۔ اس تائید کے بعد اگلے روز عمران خان نیازی نے اس ویڈیو کی اور علی امین گنڈا پور کے موقف کی تائید کی۔ میں یہ چیزیں ریکارڈ پہ ایک ایک کر کے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ بہت بڑا گواہ ہے، اس سے بڑی کوئی ایویڈنس اور سچی کوئی ایویڈنس ہو نہیں سکتی۔ یہ ایک ایک لفظ کو اور ایک ایک جو ہے وہ ایکشن کو اس طرح سے محفوظ کرتا ہے کہ 5 سال بعد میں بندے کو دکھا دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ کیا تھا۔ عمران خان نیازی نے اس جو ہے وہ کی تائید کی، اور اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جی اسے جو ہے وہ بندوقیں اکٹھی کرنے کا شوق ہے، کیونکہ اسے سوروں کا شکار کرنے کا جو ہے وہ بڑا شوق ہے۔ تو میں نے اس کے جواب میں عرض کیا تھا کہ اگر اسے اتنا ہی شوق ہے تو ہر وقت وہ ایک ناسور کے ساتھ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اسے اس کا شکار کر لینا چاہیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ جھوٹ بات اس نے کی ہے۔ یہ بندوقیں
وہ اس لیے اکٹھی کر رہا ہے کہ وہ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اب آگے آ جائیں، تھرڈ سٹیپ، کسی بھی معاملے کے لیے ایک کے بعد دوسرا ثبوت جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، لیکن آپ چلے تیسرا بھی لے لیں۔ کامران بنگش ان کے منسٹر ہیں، ان کی ویڈیو پورے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بھی اور جنرل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، آپ نے ضرور جو ہے وہ دیکھی ہوگی۔ اب آپ بتائیں گے اس کے بعد پھر کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ تو پھر ایسی صورت میں وزارت داخلہ جو ہے، جو کہ اس پوری صورتحال اور انٹرنل سیکورٹی کی ذمہ دار ہے، یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے، تو میں اتحادی حکومت سے بھی اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی یہ باضابطہ ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طرح سے مسلح ہو کے آنا ہے، اسلحہ لے کے آنا ہے، بندوقیں اکٹھی کر رہے ہیں، بندے اکٹھے کر رہے ہیں، اور اپنی بندوقیں ساتھ، جس طرح سے کامران بنگش نے یہ کہا کہ ہم تو جی لے کے آئیں گے، اس طرح سے آ رہے ہیں، تو پھر وہی فورس جو اس حملہ اور ان فسادیوں کو، اس فتنے کو روکنے کے لیے جو ہے وہ صرف ٹیئر گیس اور جو ہے ربڑ بلٹ سے لیس ہوگی، اسے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور اس مقصد کے لیے کہ اگر ان کے اوپر کوئی اسلحہ تان لے یا اسلحے سے حملہ کرے تو پھر اپنی حفاظت کے لیے، اس شہر اور اس ریاست کی حفاظت کے لیے انہیں بھی جو ہے وہ پھر ایمونیشن، اسلحہ جو ہے وہ جاری ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں جو ہے وہ پھر لا انفورسنگ ایجنسیز کا جو ہے یہ نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری، اس صورتحال کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ایک ہی بندے پہ ہوگی، جو اس فتنے کا آرکیٹیکٹ ہے، جو اس ملک میں فساد پھیلانا چاہتا ہے، جو اس قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے اور اس قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ گمراہی مارچ ہے، یہ فتنہ اور فساد مارچ ہے، یہ لانگ مارچ نہیں ہے، اور عملی طور پہ یہ ناکام مارچ ہے جو اس کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت ہے۔ یہ جو ڈیلے کر رہا ہے، پہلے تو اس نے 4 تاریخ کو پہنچنا تھا اسلام آباد، تو اب یہ جو نیا پروگرام آیا، اب یہ 6 تک جو ہے یہ گجرانوالہ میں ہی رہے گا، گجرانوالہ ڈویژن میں، اور 6 کو آئے گا جیلم، اور پھر اگر اسی رفتار سے آیا تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ پھر اسے اور ہفتہ 10 دن جو ہے وہ پہنچنے میں لگیں گے۔ اس کا جو مقصد وزارت داخلہ سے متعلقہ جو ایجنسیز اور جو انفارمیشنز کلیکٹ ہوئی ہیں، اس کا مقصد یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی بندوقیں جو ہیں وہ پوری اکٹھی نہیں ہوئی، بندے جو ہے وہ پوری طرح، وہ بندے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور چاہیے، بندوقیں اکٹھی کرنے کے لیے اور تھوڑا سا ٹائم چاہیے، تو اس مقصد کے لیے جو ہے یہ ٹائم گین کر رہا ہے تاکہ اسلام آباد کے گرد و نواح میں بندوقیں پوری اکٹھی ہو جائیں اور پوری طرح سے جو ہے وہ بندے بھی جو ہے وہ پہنچ جائیں۔ تو ایسی صورت میں فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز، میں یہ وارن کر رہا ہوں کہ پی کے گورنمنٹ کو بھی اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی، اور میں یہ وارن کر رہا ہوں وہاں پہ چیف منسٹرز اور چیف سیکرٹریز اور آئی جی صاحبان کو، کہ ایسی صورت میں فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے آئین کے تحت وہ یہ حق رکھتی ہیں کہ ایسے کسی اجتماع یا ایسے کسی گروہ جس کے متعلق یہ انفارمیشن ہو کہ وہ مسلح ہو رہا ہے کسی جگہ پہ، اور اس جگہ سے مسلح ہو کے وہ ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے، تو اسے اس جگہ تک پہنچنے اور ایسے گروہ کو جو ہے وہ گرفتار کرنے اور اسے انصاف کے کٹہرے میں لانے کا
آئینی اور قانونی حق جو ہے وہ حاصل ہے۔ ایسی کسی صورت میں پھر کل کو کسی کو جو ہے وہ نہ گلہ ہونا چاہیے، نہ ایسی صورت میں جو ہے وہ کسی کو پھر جو ہے وہ کسی سیاسی جواز کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس بات پہ تیار ہیں کہ اس قسم کا فتنہ اور فساد جو ریاست کو نقصان پہنچانے کے اوپر جو ہے وہ تلا ہوا ہو، اسے سارٹ آؤٹ کرنے میں کوئی نہ لمحہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ غفلت کی جائے گی، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی کسر اٹھا رکھی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ سردار عبدالعزیز صاحب نیوز ون سے۔ نہیں آپ ٹھہر جائیں ذرا، جی نہیں آپ ذرا ٹھہر جائیں نا، کسی اور کو کوشچن کرنے دیتا ہے۔ کمران منور صاحب، آپ نے کہا ہے کہ 2-4 ہزار، جی 2-4 ہزار آپ نے کہا تعداد ہے، ہاں جی اس سے زیادہ تو آپ نے کنٹینر لگا رکھے ہیں جی جتنے تعداد 2-4 ہزار کی آپ کہہ رہے ہیں، یہ اتنے اس میں تعداد ہے اس کے لانگ مارچ کے اندر۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں، کرے بات کرے بات۔ رام صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے 2 سے 4 ہزار کے درمیان ہے، اس سے زیادہ تو آپ نے کنٹینر لگا رکھے ہیں۔ کہاں پہ لگے ہیں کنٹینر بتائیں؟ آپ دیکھیں سر، بتائیں نہیں، آپ اسلام آباد کی جس سڑک پہ جس مقام پہ کنٹینر۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان چند سو افراد کو عوام کا سمندر کہہ رہے ہیں۔ عمران خان لانگ مارچ نہیں فتنہ مارچ کر رہا ہے۔ عمران خان ایک طرف دھمکیاں دیتا ہے تو دوسری طرف پاؤں پکڑ رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نوٹ نیوز۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ علی امین گڈھا پور اور کامران بنگش، ان میں بتائیں مجھے فرق کیا ہے؟ دو کے بیانات کی وہ تائید کر رہا ہے اور ایک کو پارٹی سے نکالا ہے، تو بات تو انہوں نے سیم کی ہے، ایک ہی بات کی ہے انہوں نے، تو وہاں سے بات شروع کی ہے۔ وہ تھوڑا سا شروع کرنے میں اس سے تھوڑی غلطی ہوئی اور اس کو انہوں نے کور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ اس کے بعد دوسری اور اس کے بعد تیسری جو ہے بات وہی ہے جو فیصل واڈا نے اپنی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ کی ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی رہی بات آپ مجھے بتائیں کہ مسلح لوگوں کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ شہر میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے؟ اگر وہ پرامن احتجاج کے لیے آتے ہیں تو ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے تابع ہیں، آئین اور قانون کے تابع ہیں، لیکن اگر وہ مسلح ہو کے آتے ہیں تو پھر یہ صرف ہماری کوئی یعنی اجازت دینے یا نہ دینے والی بات نہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ایسے فسادیوں کو، ایسے فتنے کو اور ایسے لوگوں کو جو مسلح ہو کے حملہ آور ہو رہے ہیں انہیں ہر قیمت پہ جو ہے وہ شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ ثناء اللہ صاحب ڈان سے۔ سر 2 سوال ہے۔ ایک تو کل آپ کی صدری پر کابینٹ نے ایک کمیشن بنانے کی منظوری دی ہے، وزارت داخلہ کی، لیکن ارشد شریف مرحوم کی والدہ نے اس کو مسترد کیا، تو وہ ان کی جو ریکویسٹ ہے ریٹن بھی آئی ہے، اس پہ غور کریں گے۔ دوسرا، آج کوئی خبر چلی ہے میرا خیال اعزاز کی ہے، شہباز گل کا نام ECL میں ڈالا گیا اور کیا کن وجوہات کی بنا پر ڈالا گیا؟ شہباز گل صاحب کی جو اپنا ECL میں ڈالنے کی بات ہے، اس کے بارے میں نے وہ آرڈرز جو ہے وہ میں نے وہ نہیں دیکھا۔ یہ بات جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن تھی، تو میرا خیال ہے کہ اگر ڈالا گیا تو وہ جو کیسز ان کے خلاف ہیں، اور خاص طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کیس بڑا سیریس ہے جس میں ان کے اوپر الزام جو ہے وہ بہت سیریس ہے،
کہ وہ افواج کے رینک اینڈ فائل میں جو ہے وہ نفرت اور یعنی اس میں جو میوٹنی ہے اس کا ان کے اوپر الزام ہے، تو وہ ایک ایسا کیس ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ انٹیریئر کو کہہ سکتی ہے، اور اگر یہ کہا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل درست فیصلہ ہوگا۔ باقی وہ جو کورٹ میں جا سکتے ہیں، کورٹ میں جا کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو اس کو وہ جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے ارشد شریف صاحب کی والدہ کی بات کی ہے، دیکھیں انکوائری کمیشن بنانا، اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کمیشن میں کوئی ہمارا صحافی بھائی، کوئی صحافی تنظیم جو ہے وہ اپنی تسلی، تشفی یا اپنی کنٹریبیوشن کے لیے شامل ہونا چاہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اور پرائم منسٹر کی طرف سے یہ بالکل آفر ہے کہ وہ آئیں اور وہ مل کے جو ہے وہ اس معاملے کی تہہ تک جو ہے وہ پہنچا جائے۔ باقی ان کی والدہ کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر ان کی والدہ یہ سمجھتی ہیں کہ کمیشن کی بجائے کوئی اور طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے تو وہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ وہ ہماری ماؤں کی جگہ ہے، ہمارے لیے بہت وہ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی جو ہے وہ تہہ تک پہنچا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے وہ انکوائری کمیشن ہے۔ انکوائری کمیشن جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ انکوائری کمیشن جو ہے وہ کسی کے اوپر کوئی پروسیکیوشن نہیں کرنے کے لیے، وہ تو ایک جو ہے وہ اس پورے معاملے کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن، انکوائری، پروب کر کے جو ہے وہ رپورٹ انٹیریئر وزارت داخلہ کو پیش کرے گا، اور ہم اس کو کیبنٹ کو بھی پیش کریں گے اور آپ کے سامنے بھی جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اسی طرح سے جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اپنا وہ وہاں پہ موجود ہے اس وقت کینیا میں، اور ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ بڑے ایکسپیرینس، بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، وہ وہاں پہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں۔ جب وہ اپنے کام کو کنکلوڈ کر لیں گے تو وہ رپورٹ ایک تو وہ کمیشن کو پیش کریں گے جو اس کا پراپر طریقہ کار ہے، اور اگر اس کے کچھ حصے اس ضروری ہوئے یا ان سے کوئی کمیشن کی صورتحال میں کوئی رکھنا نہ پڑتا ہوا تو وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیے جائیں گے، اور وہ بڑا ویلیویبل کام کر رہے ہیں، اور وہاں سے بہت ویلیویبل انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ ہو رہی ہے۔ سہیل رانا صاحب بادبان ٹی وی سے۔ سر آپ نے فرمایا کہ یہ لانگ مارچ نہیں ہے، گمراہی کو فتنہ مارچ ہے، اور اس کو اگر انہوں نے ریئیکٹ کیا یا اسلحے کے سمیت آئے تو کچل دیا جائے گا۔ تو دوسرا آپ نے فرمایا کہ گجرانوالہ ڈویژن نمبر 6 روز بھیجنے سے بھی کوئی شک نہیں ہے کہ گجرانوالہ ڈویژن اب 30 کلومیٹر پر میت ہے، اور آگا وہ 15 کلومیٹر کر چکے ہیں، گکڑ اور وزیراواد رہتا ہے اور راہ علی کیمپ۔ آپ سر یہ بتائیں کہ اگر ایکشن ہوتا ہے تو ریئیکٹ کرنے کے لیے آپ نے کہا ہے کہ ہم بھی اپنی فوجوں کو اسلحہ جاری کریں گے، تو یہ کس طرف لے کے جائیں گے آپ؟ کیونکہ آپ کے پاس انڈین منسٹر فیڈرل کا وہ نہیں ہے، آپ 10 سال ہوم منسٹر بھی رہے ہیں پنجاب کے۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ حملہ آور ہو رہا ہے کیپٹل سٹی کے اوپر، ہم تو صرف کیپٹل سٹی کے دفاع کی بات کر رہے ہیں، اور وہ جو حملہ آور ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بندوقیں اکٹھی کر رہا ہوں، میں بندے اکٹھے کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہم اسلحہ لے کے آئیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسی صورت میں جو ہے وہ اس کے علاوہ کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، کیپٹل سٹی کو ڈیفینڈ کریں، ریاست کو ڈیفینڈ کریں، اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ جو کل اس نے، اب ویسے تو ایسی بکواس کو گفتگو کہنا بھی جو ہے وہ گفتگو لفظ کی توہین ہے، لیکن جو اس نے گفتگو کل کی ہے اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیا مذاکرات کریں، مذاکرات کی آفر جو ہے وہ کس کو کریں، کس سے کہیں کہ یہ آئیں بیٹھیں اور آپ مذاکرات کریں؟ یاد سید صاحب جیو سے رانا صاحب جی ارشد شریف والدہ کا کہنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کمٹ کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا، نہ کہ انکوائری کمیشن۔
وہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ دوسرا، جو اس دن فیصل وافدہ نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے بعد آپ نے مکمل طور پر اس کی پریس کانفرنس کی تائید کی کہ جو باتیں کہہ رہے ٹھیک ہیں. آج آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ صرف عمران خان کی کہنے کی؟ نہیں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ اس نے باتیں ٹھیک نہیں کی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ ٹھیک کی ہیں. اس کے بعد بھی جو دونوں صاحبان نے باتیں کی ہیں وہ بھی ٹھیک کی ہیں. اور میں یہی تو میں نے تو پوائنٹ ہی یہ جو ہے وہ اپنا میڈ کیا ہے، سکور کیا ہے کہ یہ واقعی مسلح آ رہے ہیں، یہ فساد کے لیے آ رہے ہیں، یہ لاشیں گرانے کے لیے آ رہے ہیں. وہ بات جو اس نے کی تھی کہ خون ہی خون ہوگا اور جنازے ہوں گے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے علی امین گنڈا پور اور کامران بنگش نے اس کی تائید کی ہے. تو میں تو ان تینوں کی بات کو جو ہے وہ صحیح جانتے ہوئے جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس صورتحال میں، اب دیکھیں نا، اس صورتحال میں اگر ایک آدمی جو ہے وہ آپ کے سامنے بندوق اٹھائے ہوئے ہے تو پھر آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دفاع جو ہے یہ کرنا جو ہے یہ ہمارا بالکل ہمارا فرض بھی ہے اور ہماری جو ہے یہ ذمہ داری بھی ہے. باقی آپ نے کہی ہے کہ ارشد شریف صاحب کی والدہ کی بات کے ان کا مطابق، تو دیکھیں جوڈیشل کمیشن سے مراد یہی ہوتا ہے نا کہ اس کمیشن کی سربراہی جو ہے وہ کوئی ریٹائرڈ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج کرے. تو عبدالشکور پراچا صاحب بڑے ہی نیک نام اور بڑے ہی جو ہے وہ آنیسٹ جو ہے وہ ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج ہیں. تو ان کی سربراہی میں ہی جو ہے وہ بنایا گیا ہے، وہ جوڈیشل کمیشن ہی کہلائے گا. آخری سوال یاد سید جیو سے. سوال کے دو حصے ہیں. ایک تو عبدالشکور پراچا صاحب کا آپ نے ذکر لیا ہے، عبدالشکور پراچا صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بڑے نیک نام جج ہوں گے، لیکن ان کا جو اپنا پروفائل ہے شکور پراچا صاحب کا، انہوں نے اپنے پروفائل میں لکھا ہوا کہ وہ کارپوریٹ جو کیسز ہیں ان کے ماہر ہیں. کرمنل کیس کا ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ وہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ کرمنل کیس کو ہینیس کرائم کو وہ انویسٹیگیٹ کر سکیں یا اس کی انکوائری کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو اپنا لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں وہ اسلام آباد آنے کے بجائے کہیں پنڈیا چلے جائیں؟ کوئی اس طرح کی اطلاعات ہیں؟ جی اس طرح کی تو کوئی اطلاعات نہیں ہیں. ابھی تو انہوں نے جو پروگرام میڈیا میں ہے اس میں انہوں نے 6 تاریخ تک کا پروگرام دیا ہے اور وہ پروگرام جو ہے وہ جلم تک ہے. جب وہ 6 تاریخ کو اگر اس پروگرام کے مطابق جیلم پہنچتے ہیں تو اس کے بعد پھر اگلا جو کو 12 یا 14 تاریخ تک کا پروگرام دیں گے تو پھر ہی معلوم ہوگا کہ وہ پنڈی جاتے ہیں یا اسلام آباد آتے ہیں یا کیا وہ اپنا روٹ جو ہے وہ طے کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے شکور پراچا صاحب کی، دیکھیں وہ ایک بڑے ایکسپیرینسڈ اپنا جو ہے وہ جج ہیں اور ان کے ساتھ ایسے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جن کا انویسٹیگیشن کا اور خاص طور پہ کرمنل انویسٹیگیشن کا بڑا ایکسپیرینس ہے. سربراہی وہ کریں گے اور ان کو پوری معاونت جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ مہیا کی جائے گی. اور میں ارشد شریف صاحب کی فیملی کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں آن بیہاف آف گورنمنٹ اینڈ آن بیہاف آف پرائم منسٹر کہ جو فیکٹ فائنڈنگ ہوگی، جو ہمارے وہ آفیسرز گئے ہیں وہ لے کے آئیں گے اور اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہوگی ہم بھرپور کوشش کریں گے اور وہ جس طرح سے بھی مناسب. اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اتحادی حکومت سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے کوشاں ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان چند سو افراد کو عوام کا سمندر کہہ رہے ہیں. عمران خان لانگ مارچ نہیں فتنہ مارچ کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کا فتنہ مارچ دن بدن سکڑ رہا ہے.